ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بڑا اچھے خاصے مال و دولت تھی ان کے پاس، لیکن اللہ والے آدمی تھے، کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے پیسوں آئے نہیں آئے. تو یہاں تک کہ کچھ برا وقت آیا اور اس میں ان کا سارا پیسہ ویسا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ گھر میں جو ساز و سامان تھا وہ بھی جاتا رہا. اور یوں لکھا ہے کہ جو بستر ہوا کرتا تھا، پہلے گدے ودے ہوتے تھے، گدے تکیے سب بیچنے پڑے اس فقر و فاقے کے عالم میں، اور صرف چٹائی پر گزارا رہے، بس گھر میں سوائے چٹائی کے کچھ نہیں، اور کچھ ساتھ ساتھ فاقے بھی گزر رہے ہیں اور چٹائی کے اوپر. مگر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معمول تھا وہ معمول جاری رہا. ایک صاحب ملنے آئے جو بڑے دولت مند تھے اور بڑے ایش و آرام میں تھے، ساز و سامان رکھتے تھے. وہ آئے تو آ کر ان کے سامنے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، بہت اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بندے خدا، ہم نے تو سنا ہے کہ تمہاری ساری دولت لٹ گئی، تمہارا سارا سامان چلا گیا، تم بوریے بستر سے کے بجائے بوریے پر تمہیں لیٹنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے، تو کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ذرا ایک بات بتاؤ کہ اگر یہ جو آنکھ جس سے میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ میری آنکھ جاتی رہے تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر دوں گا کہ نہیں کر دوں گا اس کو واپس لانے کے لیے؟ کہا کر دو. تو تاکہ یہ جو کان ہے اس میں اگر میری بینائی چلی جائے تو بتاؤ کہ ساری دنیا خرچ کر دوں گا کہ نہیں کر دوں؟ کر دو. کہ یہ جو میری زبان ہے جس سے میں بول رہا ہوں، اگر اس میں بولنے کی طاقت ختم ہو جائے تو کیا کروں گا؟ تو اس پر کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں میسر ہیں جیسے ساری دنیا کی ساری کائنات کی دولتیں بھی اس کے آگے ہیٹ ہیں، تو شکر نہ ادا کروں تو کیا کروں؟ یہ جو کچھ کیا ہے وہ تو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، اس واسطے شکر ادا کرتا ہوں. تو بات یہ ہے حقیقت میں یہ کہ کتنا ہی انسان کو تکلیف بری سے بری پہنچ جائے، لیکن نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن اتنی مبذول رہتی ہیں کہ ان کا بھی شکر ادا کرنا ممکن نہیں. اس لیے ایسے موقع پر خاص طور سے اس بات کا ہے کہ واقعات کو سیدھا پڑھنا بقول حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے سیدھا پڑھنے. ایک مرتبہ ہماری ایک خاتون نے جو حضرت والد صاحب درجے کی ہماری ایک بہن ہی ہے، تو وہ ان کا یہ دانت ٹوٹنے لگے تھے. تو اس عمر کو آ گئی تھی کہ جس میں دانت ٹوٹنے لگتے ہیں آدمی. تو آج ایک دانت ٹوٹا، اس کو یعنی ہلنے لگا، اس کو نکلوایا، پھر کل دوسرا کچھ دنوں کے بعد دوسرا دانت ہلنے لگا، اس کو نکلوایا، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا. جب ایک مرتبہ یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا ہی جاتا ہے. تو یہ کافی دنوں سے بیچاری اس میں تھی مشکل میں. تو ایک دن ان کے منہ سے یہ نکلا، حضرت والد صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے منہ سے نکلا کہ ابا جی یہ دانت بھی عجیب چیز ہے، یہ جب آتے ہیں تو بھی تکلیف دیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بھی تکلیف دیتے ہیں. یعنی جب بچے کے شروع میں دانت نکلتے ہیں تو اس وقت بچے کو مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی دست آ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے یہ آتے ہوئے، اور جاتے ہوئے پھر یہ جب جانے کا وقت آتا ہے تو کبھی ایک ہل گیا وہ ٹوٹ گیا، کبھی ایک ہل گیا وہ ٹوٹ گیا. تو یہ عجیب چیز ہے، یہ آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے ہوئے تکلیف دیتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ خدا کی بندی
تمہیں دانتوں کی دو ہی باتیں یاد رہ گئی کہ آتے ہوئے بھی اسے تکلیف دی تھی اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دی تھی. ارے یہ 50-60 سال تک تم نے اس مشین سے جو چبایا اور کھایا وہ یاد نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کتنا فائدہ اٹھایا کتنے عرصے تک. تو اس کو تو بھلا دیا اور یہ یاد رہا کہ آتے ہوئے تکلیف دی تھی انہوں نے, جاتے ہوئے بھی تکلیف دی تھی. تو اس پر والد صاحب نے بڑا ان کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے واقعتاً دیکھو ہم سے یہ بزرگوں سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا جملہ بول دیا جو ناشکری کی بات تھی, اور حقیقت تو یہی ہے کہ آتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی مشکل سے چند مہینے رہی ہوگی اور جاتے ہوئے تکلیف ہے وہ چند مہینے سال رہی ہوگی, لیکن جو پورا عرصہ گزرا ہے جس سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, ہر وقت جو چاہا کھا لیا جو چاہا چبا لیا, اس کا دھیان نہیں, اس پر شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ نگاہ کا زاویہ ان کے صحبت سے بدل جاتا ہے. پھر آدمی یہ نہیں سوچتا مصیبتوں اور تکلیفوں کے عالم میں بھی چاہے وہ اس مصیبت کے لیے دعا ضرور کرے کہ یا اللہ مجھے دور کر دے مجھے تکلیف, لیکن ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کی ناشکری. میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میاں صاحب کے نام سے معروف تھے, بڑے عجیب بزرگ تھے, مادرزاد ولی. ہمارے دادا کے شاگرد تھے, ہمارے دادا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو وہ میرے دادا ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسا طالب علم دیکھا جو اتنا مادرزاد ولی, ایسا بچپن سے ان کو اسی طرح پایا. کوئی اگر کبھی اول تو کوئی خلاف شرع امر سرزد ہی نہیں ہوتا دیکھا تھا, یعنی طالب علم کے زمانے میں عبادت گزار آدمی تھا. کبھی کوئی اگر غلطی ہو گئی فوراً اعتراف کر لیا, اپنی خطا مان لی, بڑا عجیب حالات تھے. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلف بھی استاد بھی تھے لیکن بے تکلف بھی تھے. تو ایک مرتبہ ایسا فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ حضرت کو بخار ہو رہا ہے, تو میں عیادت کے لیے گیا تو حضرت شدید بخار, بہت تیز بخار, ایسا بخار تھا کہ اس میں جیسے آدمی کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں اس طرح کی کیفیت تھی, بہت تیز بخار اور بے چینی تھی. تو میں نے جا کر سلام عرض کیا, پوچھا حضرت کیسے مزاج ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں, الحمدللہ میری آنکھ ٹھیک کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے سارے اعضاء اور سلامت ہیں. پہلے وہ بیماریوں کا ذکر کیا جو نہیں تھی, پہلے اس پر شکر ادا کیا. فرمایا کہ یہ البتہ بخار ہو رہا ہے, بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دے. تو پہلے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو حاصل تھی, ان تکلیفوں کا ذکر کیا جو نہیں تھی, اس پر شکر ادا کیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ تکلیف بھی دور فرما دے اپنے رحمت. تو بھائی یہ ہم لوگوں کا ہم جیسے لوگوں کو یہ اکثر و بیشتر یہ بات پیش آتی ہے کہ ذرا تکلیف ہو گئی تو بس سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کو بھول گئے اور اسی کا دکھڑا لیے بیٹھے رہے جو ناشکری کی حد تک پہنچ گیا. تو یہی امتحان کا موقع ہے بندے کا کہ آیا وہ ایسے موقع پر ناشکری تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. ہاں جو تکلیف ہو اس کا ازالہ مانگنا کہ اللہ یہ تکلیف دور کر دے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, مانگو مجھ سے, اس میں کوئی حرج نہیں, دعا مانگو.